أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الماعون مکیہ جو مکہ میں نازل ہوئی، اس کی کچھ مختصراً تفسیر آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے کفار و منافقین کے بعض افعال ایسے جو تھے، جو افعال بالکل ناپسندیدہ تھے، اور ان کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، اور ان پر جہنم کی وعید کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ افعال، یہ کام جو اس سورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اگر کسی مسلمان سے سرزد ہو جائیں تو وہ اس وعید کے اندر تو نہیں آتا، اگر وہ مسلمان تکذیب نہیں کرتا، جھٹلاتا نہیں ہے ان تمام افعال کو، دین کے احکامات کو، اور پھر وہ ان کاموں کو کرتا ہے تو وہ اس وعید کے اندر نہیں آئے گا، لیکن بہرحال گناہ گار وہ بھی ہوگا ان کاموں کی کرنے کی وجہ سے۔ اب وہ کون کون سے کام ہیں ذرا دیکھیں۔ پہلی چیز، اگر ہم پہلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، دوسری آیت مبارکہ کو، فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکا دینے کا مطلب، کوئی شخص، کوئی یتیم آپ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا، خستہ حال ہے، آپ نے کیا کر دیا، اسے دھکا دے کر نکال دیا۔ یہ عمل کیا ہے؟ ایک سنگ دلی اور بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب ہے۔ لیکن کافروں کا ذکر اس فرما کر یہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ کام صرف اور صرف کافر ہی کر سکتے ہیں، کسی مسلمان سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا کرے، ایسا کوئی کام کرے کہ کسی یتیم کو دھکا دے اور اتنا سخت دل اور سنگ دل بن جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 کے اندر، وہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ یعنی خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرے، دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ بھائی کسی کی مدد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ایک تو خود نیکی کرنا اور دوسروں کو تلقین کرنا، اور یہاں پر وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو خود تو نیکی کیا کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی کرنے سے روکتا ہے اور نیکی کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر آیت نمبر 4 کے اندر اگر ہم دیکھیں، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی اگر پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ کام منافقوں کا تھا، اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو وہاں تو منافق نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ حکم جو ہے یہ عام حکم تھا، اور اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ آگے قیامت تک آنے والے منافق جو ہوں گے وہ ایسا ہی عمل کریں گے، تو ان کو اللہ رب العزت نے ابتداءً تنبیہ کر دی کہ ایسے لوگ کیا ہوں گے، ان کے لیے وعید ہے اور دین کے احکامات کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5، جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ معمولی چیز، یعنی قرآن کریم لفظ معون کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ معمولی چیز سے کیا گیا ہے۔ اب معمولی چیز سے کیا مراد ہے؟ معمولی چیز سے مراد یہ ہے کہ جو چیز عام طور پر انسان کسی کو عاریت پر، کسی کو مانگنے پر دے دیتا ہو، وہ معمولی چیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی یعنی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر یہی فرمائی گئی ہے، کیونکہ پڑوسی کسی دوسرے سے کوئی چیز اپنے استعمال کے لیے اگر مانگے تو وہ معمولی چیز ہے،
اور وہ شخص اس کو دینے سے بھی منع کرے، تو یہ کسی مسلمان کی عادت نہیں ہے، یہ منافق اور کافر کی عادت ہے کہ وہ اتنی معمولی چیزوں سے بھی کیا کرے، دوسروں کو مستفیض ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دے۔ تو جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔